میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بہار جھارکھنڈ کے بڑے بڑے علماء، مشائخ، بزرگان دین جو ہندوستان کے مختلف خطوں میں کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی بڑا خطیب ہے اور کوئی صاحب نسبت بزرگ ہے، اور ان کے ذریعے سے ہزاروں مخلوق خدا کو فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ ہمارے بہار ہی کے تو ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارے نزدیک ان کی قدر منزلت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ علماء جو ہمارے بہار جھارکھنڈ کے باہر رہتے ہیں، اگر ہم ان کا نام دے دیں اور وہاں کا نام لکھ دیں تو پورے علاقے میں آواز جائے گی کہ جناب گجرات کے علماء ہیں، بمبئی کے علماء آ رہے ہیں، مدھیہ پردیش کے علماء آ رہے ہیں، لیکن ہیں کہاں کے رہنے والے؟ وہ تو بہار ہی کے ہیں، بہار ہی کے ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں کی قدر نہیں پہچانی۔ اسٹیج پر جو حضرات علماء مفروض ہیں، ہم اور آپ ان کی قدر منزلت سے واقف نہیں واقف۔ کتنا علم، امت کا کتنا درد، کتنا غم لے کر کے باہر کے آرام کو چھوڑ کر کے ہمارے اس علاقے میں انتہائی محنت اور مشقت کے ساتھ دین کا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ثبات قدمی عطا فرمائے اور ان علماء کے سارے کو تادیر قائم رکھے۔ میں اپنی بات بہت ہی مختصر انداز میں ختم کروں، اس لیے آپ لوگ ہم جب بھی پروگرام کریں یہ نہیں دیکھیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ بڑے قیمتی علماء ہیں، انشاءاللہ بیانات سنیں گے، آپ کے دلوں میں اترے گا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا۔ میں سب سے پہلے قرب و جوار سے، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمانان کرام، قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، میں اپنی طرف سے اور پوری بستی والوں کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزار کام سے سب آدمیوں کے مشاغل تھے، بہت ساری ضروریات تھیں، ان ساری ضروریات کو، ان سارے مشاغل کو چھوڑ کر کے آپ حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے، پوری بستی والوں کے لیے، ادارے کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، اور ہم اس پر خوش ہیں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی اسی طرح توجہ رہے گی، یہ ادارہ ترقی کرے گا، کرتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہندوستان کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے طلباء کی ایک بڑی جماعت یہاں پر ہی حاضر ہے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مدرسہ ہے جس کا قیام 1999 میں ہوا، اور ایک ہماری مسجد ہے جس کا قیام تقریباً اس کے 10-12 سال کے بعد جو ہے وہ یہ قیام میں آیا۔ ہمارے علماء ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس ادارے کی بنیاد خالص
کی دعائیں سحرگاہی، ان کی محنت سے سب سے زیادہ فائدہ جو پہنچا ہے وہ بستی والوں کو، سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچا ہے وہ بستی والوں کو پہنچا ہے۔ وہ بستی جہاں تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا، بچے اور بچیاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ہمارے مرحوم ظفیر الدین صاحب جو ہمارے ماسٹر کمال صاحب کے بھائی ہیں، وہ ہم سے بار بار کہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگوں نے باہر پڑھ لیا ہے، یہ گاؤں نہ خواندہ بغیر ان کی خواہش تھی کہ ہر بچے کے سر پر ٹوپی ہو۔ یہ بچیاں اور بچے جو بکریاں چراتے ہیں سب پڑھنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ ہم ان کی نیک نیتی کے اندر کامیاب ہیں، اور اب ہماری پوری بستی کے اندر پڑھنے پڑھانے کا مکمل رواج ہو چکا ہے۔ مدرسے کے اندر بھی، دروازوں پر بھی، ہر طرف ایک رواج تعلیم کا ہو چکا ہے۔ ہم اس مدرسے کی سب سے بڑی کامیابی اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ فائدہ الحمدللہ ہماری بچیوں کو ہوا ہے۔ تقریباً 80% بچیاں وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے انہوں نے اونچی تعلیم حاصل کی۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ تو ایک ہمارے ظفیر الدین صاحب وہ ہے، ظفر کے معنی کامیابی، دین کی کامیابی، الحمدللہ بڑا مبارک نام۔ دوسرے ہمارے انتہائی محترم اور مخلص جناب ورشیر ظفیر الدین صاحب، جہاں آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آج ہمارے درمیان بھی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان کی خواہش تھی کہ مفتی صاحب یہ جو مسجد انہوں نے دی ہے، الحمدللہ ان کے لڑکے پرویز اختر صاحب، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے بھائی کو بھی، ان کی والدہ حیات سے ہے، ان کی دعا سرپرستی ہم لوگوں کو حاصل ہے، بڑی محبت کرتی ہے، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ تو ہمارے ظفیر ورشیر صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب میری خواہش یہ ہے کہ نیچے میں قرآن کی تعلیم ہو اور اوپر میں مسجد بنے، اوپر میں مسجد بنے۔ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے، انشاءاللہ ان کا یہ خواب بھی تعبیر میں آئے گا، اوپر دوسری منزلہ انشاءاللہ مسجد بنے گی۔ اور ان کی اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ہمیشہ یہاں حفظ کی تعلیم ہو رہی ہے، اور 9 بچے جو اس سال قرآن پاک کے حافظ ہوئے ہیں، ان کی جو خواب تھا وہ پورا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ان کو کرور جنت نصیب فرمائے۔ یہاں دارالفتاح بھی ہے، دارالفتاح، دارالقضا کا بھی ہمارا پروگرام تھا کہ پورے باقا ضلع میں دارالقضا نہیں ہے، تو ہمارے خاکہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔
दारुल-क़ज़ा का भी क़याम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंगारपुर मदरसा मिसबाह-उल-उलूम में जो हम लोगों से एरो चलना में शायद 7 मार्च को दारुल-क़ज़ा की बुनियाद डाली जा रही है और काजी से दुआ मुकर्रर होंगे और वहाँ पर वसाइल भी हैं, तो हम सब लोगों के लिए बड़े एक बड़ी ज़रूरत की चीज़ बनी। लेकिन दारिफ्ता यहाँ पर है, दारिफ्ता जिससे कुर्ब व जवार के मसाइल की ज़रूरत पूरी होगी। आप सभी हज़रात इस पैगाम को पहुँचाएँ कि मसले मसाइल की जब भी कोई ज़रूरत पेश आए तो यहाँ बाकायदा आपको लिखत की शक्ल मसला दिया जाएगा, एक बड़ी ज़रूरत पूरी होगी। अभी जो हमारे सामने ज़रूरत है वो दारुल इकामा का। आप सभी हज़रात के इल्म होगा कि मैंने दरभंगा को छोड़ दिया, जहाँ एक बड़ा इदारा था, 500 साढ़े 500 तलबा वहाँ पढ़ते थे, करोड़ों का खर्च था, अरबी तालीम होती थी, लेकिन यहाँ के लोगों का तकादा हुआ, खुद मैंने भी ये ज़रूरत महसूस की कि हमने बाहर में खिदमत किया है, इलाके वालों का भी हम पर हक है। इस बुनियाद पर मैं आप हज़रात के दरमियान इस साल के शुरू से यहाँ पर हूँ मुस्तकिल तौर पर। हमारा एक ख्वाब है बड़ा लंबा चौड़ा, अल्लाह की ज़ात से तो मुश्किल नहीं, आप हज़रात की तरफ तवज्जो रहेगी, दुआ रहेगी तो हमारा सारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता चला जाएगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और मैं एक बात कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ। 2 चीज़ें हमारे सामने में है, एक है तलबा दारुल इकामा में हॉस्टल में रहने वाले, और दूसरे हैं असातिज़ा। मैं बस्ती के लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बस्ती के लोगों से ये मेरी आवाज़ पूरी बस्ती पहुँच जानी चाहिए कि बाहर के जो तलबा हम अपने मदरसे में रखते हैं, इंशाअल्लाह उसके ताम का नज़्म हमारी बस्ती की तरफ से होगा। कहें भाई बस्ती वाले कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या ताम का इंतज़ाम करना है? मदरसे में चावल है, तेल है, आलू है, प्याज है, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग जब यूपी पढ़ते थे तो एक बस्ती के अंदर 200-200, 300-300 तलबा दारुल इकामा में रहते थे और गांव के लोग 1-2 तालिब इल्म को अपने घर ले जा करके दोपहर और शाम का खाना खिलाते थे और बड़ा से बड़ा मदरसा इस तरीके से चलता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गांव का ताउन पूरा है, गांव का मदरसा है। मैं इंशाअल्लाह गांव वाले को मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसे अब तक उनका साथ आइंदे हमारा साथ रहेगा और काम का इंतज़ाम वो गांव वालों की तरफ से है। बाकी रह गया असातिज़ा वगैरह, तो हमारे जो इर्द गिर्द के खैर हज़रात हैं, आप खुद भी हैं,